قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے نماز قائم کرنا۔ یہ سب حضرات جانتے ہیں کہ اسلام نماز کی کتنی تاکید کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری قوم نماز کے سلسلے میں کس قدر غفلت برتتی ہے۔ دوسرا حکم ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر موقعوں پر جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ میں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے، نماز کے ذریعے سے بندے کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ نماز پڑھ کر اللہ سے لینا سیکھو۔ اس کے بعد دوسرا حکم ملا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اللہ سے لینے کے بعد اور بندوں کو دینے کی کوشش کرو۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینے کی تعلیم دی گئی، اور وآتوا الزکاۃ کے ذریعے سے وہ اللہ سے لیے ہوئی اس نعمت کو بندوں تک پہنچانے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اتنا مال دیا کہ خود پر خرچ کر کے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر کے، اپنی گاڑی گھر پہ خرچ کر کے بھی تمہارے پاس بچا ہوا ہے۔ اب اس میں سے تھوڑا ان اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو جن اللہ کے بندوں کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے۔ تو اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری جگہ پر اس کو دے دیتا اور تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاتے۔ تو جب تمہیں اللہ نے اتنا دیا کہ کھا پی کے سب کچھ کر کے پھر بھی تمہارے پاس بچا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ایسا فرض کی گئی کہ ایک دن کا کھانا کھانے کے لیے جتنا تمہارے پاس اماؤنٹ ہے اس سے جو بھی بچا ہوا ایکسٹرا وہ سب صدقہ کر دو۔ ایک مہینہ خرچہ کرنے کے لیے جتنا تمہارے پاس رکھا ہوا ہے 1 مہینے کے برابر کا رکھ لو، اس کے بعد جو بھی ہے وہ سارا صدقہ کر دو۔ ایسا تو شریعت نے نہیں فرمایا۔ شریعت نے یہ کہا کہ 1 سال پورا گزر گیا، اس میں گرمی سردی دھوپ بارش سارے 4 موسم گزر گئے، اور پورا خرچہ ہر موسم کے حساب سے کر لے کے پھر بھی تمہارے پاس رکھا ہوا ہے تو پتہ چلا یہ ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا رکھا ہوا ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ 2.5% نکال کر غریبوں میں صدقہ دو۔ اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے کی تعلیم ہے، آتوا الزکاۃ کے ذریعے سے اللہ سے لیے ہوئی اس نعمت کو بندوں تک پہنچانے کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا حکم فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا۔ آگے حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ رکوع کرنے والے یعنی یہ سارے لوگ جو جماعت سے پڑھ رہے ہیں تم بھی جا کر ان کے ساتھ مل کر شامل ہو جاؤ۔ اسی سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ اگر جماعت چل رہی ہے اور ہم نماز کے لیے آئے، اتنے میں امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور ہم تکبیر باندھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے، تو اللہ نے چونکہ فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اب یہ بندہ امام کے ساتھ قرات نہیں پایا، تکبیر تحریمہ نہیں پایا، قیام نہیں پایا، پھر بھی آ کے رکوع میں شامل ہو رہا ہے تو بھی اسے وہ رکعت مل گئی، تو بھی اسے وہ جماعت مل گئی، کیونکہ اللہ نے یہ جملہ جو فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے کی حالت میں ابھی یہ لوگ موجود ہیں، یہ اس حصے میں تم شامل ہو جاؤ گے، یہ رکعت تمہیں مل جائے گی۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اگر بندہ آ کر امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر وہ رکعت اسے نہیں ملے گی، نماز امام سلام پھرنے کے بعد اس رکعت کو قضا کرنا پڑے گا۔